بسم الله الرحمن الرحيم. من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله تعالى وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، خواتین اسلام، عزیز بچوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اکیلے تنے تنہا ہم سب کا خالق، مالک اور رازق ہے. وہی مدبر کائنات ہے، کائنات کی تدبیر کرنے والا ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو ہم سب کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. حاضرین جمعہ، اسلام میں محبت، الفتوں کا درس دیا گیا ہے. اسلام کی تمام تعلیمات اجتماعیت اور ایکتا کے ساتھ ہی گھری ہوئی ہے. اسلام میں اختلاف پیدا ہونے والے تمام اسباب کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے. اسلامی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم جو الفت، محبت، اجتماعیت اور ایکتا کا پاٹ پڑھاتی ہے، ہم سب کو سبق سکھلاتی ہے کہ اجتماعیت کیا ہے، محبت کیا ہے، الفت کیا ہے. انہی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم ہے صف بندی، صفوں کی درستگی. یہ ایک عظیم سنت ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع اور مسنون قرار دیا ہے. صفوں کی درستگی چاہے نماز میں ہو یا نماز کے علاوہ جہاں جہاں اجتماعیت ہو، وہاں کس قدر صفوں کی درستگی کی جانب شریعت اسلامیہ میں جا بجا ہمیں فرامین ملتے ہیں کہ صفوں کی درستگی کی اہمیت کیا ہے. آج ہمارے سماج میں، معاشرے میں ہم سب جانتے ہیں کہ اہمیت کیا ہے، لیکن اکثریت صفوں کی درستگی سے کافی دور ہے. صفوں کی درستگی
صف لگانے کا طریقہ کار، صفوں کی اہمیت اور فضیلت ایک انسان جان لے تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے آج جو صفیں نظر آ رہی ہے، اہمیت جاننے کے بعد، فضیلت جاننے کے بعد یقیناً ہم اس طریقے کی صفیں نہ لگائیں۔ ہماری صفوں کا انداز کچھ الگ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفیں یا فرشتوں کی صفوں سے مختلف ہے۔ صف بندی کی اہمیت کیا ہے؟ مل جل کر کھڑے ہونے کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار صف بندی کرنے کا حکم دیا کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ابتدا اس کے بعد ہی کرتے تھے جب صفیں درست ہو جاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ الفاظ کے ذریعے سے صحابہ کرام کو تلقین کیا کرتے تھے، سووا صفوفکم، کہ اپنی صفیں سیدھی کر لو، اپنی صفوں کو درست کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیا کرتے تھے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ان تمام چیزوں پر ہوا کرتا تھا۔ صفوں کی درستگی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تو صحابہ کرام کے یہاں، خلفائے راشدین کے یہاں اور سلف صالحین کے یہاں صفوں کی درستگی کا خاص طور سے اہتمام کیا جاتا تھا، اس لیے کہ صفوں کی درستگی، صفوں کو صحیح کرنا یہ بڑی اہمیت والا کام ہے۔ بلکہ جو مسلمان اس سنت پر عمل نہیں کرتا یا دوران نماز صفوں کی درستگی کا خیال نہیں کرتا ہے، اپنی صفوں کو سیدھی نہیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار وعیدیں سنائی ہیں، دھمکیاں دی ہیں۔ گویا یہ اہم کام اتنا ضروری ہے کہ جو انسان صفوں کو درست نہ کرے اور صفوں کو سیدھا نہ کرے، اسے بار بار وعیدیں سنائی گئی، دھمکیاں دی گئی ہیں، جو دھمکیاں اور وعیدیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ صفوں کی درستگی یعنی صفوں کو سیدھا کر لینا، اس کی اس قدر اہمیت ہے کہ یہ امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو جو تمام چیزیں عطا فرمائی جو پچھلی امتوں میں نہیں دی گئی اور صرف امت محمدیہ کو دی گئی، ان میں سے ایک اہم صفت ہے صفوں کی درستگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، فضلنا علی الناس بثلاث وجعل صفوفنا كصفوف الملائکہ، کہ جن چیزوں میں امت محمدیہ کو فضیلت اور برتری عطا کی گئی وہ تین چیزیں ہیں۔ مختلف طریقوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ طریقے بیان فرمائے، کبھی آپ نے 6 کا تذکرہ فرمایا، کبھی 5 کا تذکرہ فرمایا۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ 3 چیزوں کے ذریعے سے امت محمدیہ کو، اس امت کو فضیلت اور برتری عطا کی گئی ہے۔ ان میں سے پہلی چیز جعلت صفوفنا كصفوف الملائکہ، کہ ہماری صفوں کو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کی صفوں کی طرح قرار دیا ہے۔ گویا صفوں کی درستگی، صف بندی کا خیال کرنا اور صفوں کی اصلاح کرنا یہ امت محمدیہ کی فضیلتوں میں سے ایک اہم فضیلت ہے۔ صف بندی، لگ کر کھڑے ہونا، صفوں کا خیال کرنا، یہ اہم کام، یہ ایک اہم سنت ہے۔ ایک انسان اگر اس سنت کو جان لے، ایک مسلمان اس کی فضیلتوں کا ادراک کر لے، اپنے دل میں اس کی فضیلتوں کو بٹھا لے، یہ سنت کتنی اہم سنت ہے، تو نوبت یہ آئے گی کہ مسجدوں میں پورا اندازی ہونے لگے، پرچیاں نکالی جانے لگے کہ پہلی صف میں میرا نمبر ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جانب اشارہ فرمایا کہ لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول ثم لم یجدوا، کہ اگر مسلمان یہ جان لے کہ اذان دینے میں کتنی فضیلت ہے اور پہلی صف میں شامل ہونے کی کتنی فضیلت ہے، تو انسان قرآن اندازی کرے گا، یعنی نام نکالنے کی نوبت آ جائے گی۔
آج ہم اور آپ کو احساس نہیں ہے، اسی وجہ سے پہلے آنے کے باوجود بعد والوں کے لیے جگہ چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ یہ فضیلت حاصل کر لیں، اگرچہ آنے میں میرا پہلا نمبر ہے، اس لیے کہ ہم اور آپ اس کی فضیلتوں کو جانتے نہیں، یا جاننے کے باوجود اس دل میں وہ احساس نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اہم سنت ہے۔ جو انسان صفوں کو درست کرتا ہے، سب بندی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق صفوں کی اصلاح کرتا ہے، اس کے بڑے فوائد ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں۔ جو انسان فضیلتوں کو جانتا ہے، جو انسان فوائد کو جان لے، وہ کبھی بھی اس اہم سنت سے اپنے آپ کو دور نہیں کر سکتا ہے۔ چند فضیلتیں اور فوائد میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ صفوں کی درستگی حقیقت میں نماز کی درستگی ہے۔ صفوں کو صحیح کر لینا یہ نماز کا اتمام کا حصہ ہے، نماز کے مکمل ہونے کا ایک حصہ صفوں کی درستگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صفوں کو صحیح کرواتے، پھر فرماتے فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ من تمام الصلاۃ، اس لیے کہ صفوں کو صحیح کر لینا، صفوں کی درستگی یہ نماز کے تمام میں سے ہے۔ کہیں آپ نے فرمایا من حسن الصلاۃ، یہ نماز کی خوبصورتی کا ایک اہم حصہ ہے کہ نماز پڑھنے والے جب صفوں کی درستگی کا خیال کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ بہترین نماز ہے، اس کا ثواب بھی عمدہ ہے۔ صفوں کی درستگی کا ایک اہم فائدہ یہ ہے، اللہ رب العالمین کی رحمتیں ان لوگوں پر برستی ہے جو صفوں کو صحیح کیا کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی نورانی مخلوق یعنی فرشتے بھی ہمیشہ صفوں کو صحیح کرنے والوں کے حق میں دعائیں مغفرت کیا کرتے ہیں۔ اگر ہم گناہ گاروں کے لیے اللہ رب العالمین کی مخلوق جو نورانی مخلوق ہے، جو کبھی گناہ کے کام نہیں کیا کرتی ہے، اگر ہم صفوں کو درست کر لیتے ہیں، صفوں کو ایک دوسرے سے ملاتے ہیں، تو یہ فرشتوں کی دعا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان اللہ تعالی وملائکتہ یصلون علی الذین یصلون الصفوف، کہ جو انسان صفوں کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، صفوں کو ترتیب کے ساتھ لگاتے ہیں اور صفوں کے انداز میں بہتری اپناتے ہیں، ان اللہ تعالی سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی رحمت کے مستحق ایسے بندے قرار پاتے ہیں۔ وملائکتہ یصلون، اور اللہ رب العالمین کے فرشتے ان کے حق میں دعائے مغفرت اور دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں جو صفوں کی اصلاح کا خیال کرتے ہیں اور صفوں کو جوڑنے میں لگے رہتے ہیں۔ کتنی اہم فضیلت ہے کہ ایک اہم سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے ہمیں اللہ کے فرشتوں کی دعائیں شامل حال ہو جاتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے جو صفوں کو صحیح کرتے ہیں، ترتیب کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، سنت کے مطابق صفوں کو لگاتے ہیں، خاص انعام اللہ رب العالمین نے تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین خاص انعام ایسے لوگوں کو دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ، کہ جو صفوں کو جوڑتا ہے یعنی صفیں الگ الگ ہیں انہیں جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، ترتیب کے ساتھ لگاتا ہے، یہ دعا ہے وصلہ اللہ، اللہ اسے جوڑتا ہے، اللہ ان کے دلوں کو جوڑ دیتا ہے جو صفوں کی درستگی میں اپنا کمال ادا کرتے ہیں۔ گویا صفوں کی درستگی سب بندی کے ساتھ کھڑے ہونا، ترتیب کے ساتھ لگ جانا، یہ ایسی سنت ہے کہ ایسی سنت پر عمل کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین وصلہ اللہ، اللہ ہر طریقے سے انہیں جوڑ دیتا ہے۔ آج ہمارے درمیان جو توڑ ہے، کہیں اس کا نتیجہ یہی ہے کہ جس کی وجہ سے جو توڑ ہے، جو نفرتیں ہیں، شاید صفوں کی درستگی نہ کرنے ہی کا ایک نتیجہ ہے۔
صفوں کو صحیح کرنے کے لیے آگے آ جانا۔ کوئی انسان یہ دیکھے کہ پہلی صف میں جگہ خالی ہے، دوسری صف میں جگہ خالی ہے، چل کر کے قدم آگے بڑھاتا ہے تاکہ صفوں کو درست کر دوں اور صفوں کو ترتیب کے ساتھ لگا دوں۔ ہمارا بڑھنے والا قدم، جو ہمارے قدم دنیا میں بڑھ رہے ہیں، دنیا کے جتنے عظیم کاموں میں ہمارے قدم آگے بڑھتے ہیں، ان عظیم کاموں میں اجر و ثواب کے اعتبار سے ایک اہم ثواب وہ قدم بڑھانا ہے جو صفوں کی درستگی کے لیے ہم چند قدم آگے بڑھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَمَا مِنْ خُطْوَةٍ أَعْظَمُ أَجْرًا، یہ انسان اپنے قدم کو آگے بڑھاتا ہے اجر و ثواب کے اعتبار سے، وہ قدم سب سے زیادہ اجر و ثواب کا مستحق ہے۔ من مشاہ رجل الی فرجۃ فی الصف فسدھا، جو اس لیے آگے بڑھاتا ہے تاکہ صف میں جو خلل ہے، صف میں جو کمی رہ گئی ہے، اس کمی کو میں درست کر دوں اور خلل کو پر کر دوں۔ اگر دوسری صف میں جگہ خالی ہے، آپ بعد میں آ کر اس صف کی جگہ جو خالی تھی اسے پر کر دیتے ہیں، ترتیب کے ساتھ لگ جاتے ہیں، تو اتنے قدم جو چل کر آپ آگے آتے ہیں، اتنی فضیلت والا یہ قدم ہے۔ اعظم اجرا، اللہ کے نزدیک اجر و ثواب کے اعتبار سے سب سے عظیم ہے۔ کتنے بد نصیب ایسے ہیں، کتنے مسلمان ایسے ہیں بار بار کہنے کے باوجود اور الحمدللہ جاننے کے باوجود، یعنی صفوں کی درستگی کتنی اہمیت والی ہے، بار بار کہنے کے باوجود اس اہم سنت سے بہت دور رہتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاس اجر بہت ہی زیادہ ہے، اس لیے اشارے اور کنائے سے کہتے ہیں، فلاں شخص کو اشارہ کرتے ہیں کہ پہلی صف میں چلے جائیں، دوسری صف میں چلے جائیں، گویا میرے پاس ثواب بہت زیادہ ہے تو دوسری صف کا یا پہلی صف کا ثواب لے لے، جبکہ اللہ کے نزدیک ایک ایک نیکی کتنی اہمیت والی ہے۔ کل قیامت کے دن ہمیں احساس ہوگا کاش وہ نیکی میں کر لیا ہوتا تو آج میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جاتا۔ اس لیے کسی بھی نیکی کو، جب یہ نیکی بڑی عظیم ہے، فلا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانے۔ کون سی نیکی، کون سی آپ کی ادا، کون سی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے اور ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرما دے۔ صفوں کی درستگی کا اہتمام کرنا، صف میں پائے جانے والے خلل کو پورا کر دینا، یہ ایک ایسی نیکی ہے، اس نیکی کے ذریعے سے اللہ درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ کتنی اہم نیکی ہے جس کو آج ہم نے حقیر سمجھ لیا ہے، لیکن اس کا ثواب بڑا عظیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من سد فرجۃ رفعہ اللہ بہا درجہ، کہ جو صفوں میں خلل پائی جاتی ہے، خالی جگہ کو پر کر دیتا ہے، اسے بھر دیتا ہے اور ترتیب کے ساتھ صف بندی کو لگاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے گارنٹی دے رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن جنت میں ایک درجہ صف بندی کی وجہ سے پورا کر دیتا ہے، ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ گویا جتنی مرتبہ ہم صف بندی میں سنت کا خیال کرتے ہوئے صف بندی کریں گے، اللہ رب العالمین آپ کے حق میں جنت میں درجات کو بلند کرتا رہتا ہے۔ اور صرف جنت میں درجات ہی نہیں بلکہ ایک روایت میں جسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے وَبَنَا لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، جنت میں اللہ رب العالمین ایک گھر تعمیر کر دیتا ہے۔ آج دنیا کے گھروں کو تعمیر کرنے کے لیے جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، یعنی موت تک ٹینشن میں مبتلا رہتے ہیں، فکر لگی رہتی ہے کہ میرا کوئی مکان بن جائے، میرے پاس پراپرٹی آ جائے، لیکن کتنی اہم سنت ہے کہ سنت کو کرنے کی وجہ سے وَبَنَا لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، اللہ رب العالمین اس سنت پر عمل کرنے والے کے لیے جنت میں گھر کو تعمیر کر دیتا ہے۔ اس لیے دنیا کے گھروں کے بجائے جنت میں گھر تعمیر کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اور جو مسلمان صفوں کو درست نہیں کرتا، صف بندی کا خیال نہیں کرتا،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق صف بندی کی ترتیب نہیں لگاتا ہے، اس کے لیے بڑی وعیدیں سنائی گئی ہے، دھمکیاں دی گئی ہے، اور اسی کام پر وعید سنائی جاتی ہے، دھمکی دی جاتی ہے جو شریعت میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے، یہ شریعت میں بڑی عظیم سنت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لَتُسَوُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ وَفِي رِوَايَةٍ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرمایا کرتے تھے کہ اپنے صفوں کو درست کر لے، اپنے صفوں کی ترتیب صحیح کر لے۔ اگر صفوں کو درست نہیں کریں گے، سنت کے مطابق صف بندی کا خیال نہیں کریں گے، تو اللہ رب العالمین تمہارے چہروں کو بدل دے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ تمہارے دلوں میں اللہ رب العالمین اختلاف پیدا فرما دے گا۔ آج آپ دیکھیں مسجدوں میں حاضری ہے، لیکن پاس پاس میں کھڑے ہونے والے کس قدر ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، کس قدر اختلاف کے شکار ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس سنت پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ نمازیوں کے دلوں میں اللہ رب العالمین اختلاف کو ڈال دیتا ہے، بغض کو ڈال دیتا ہے۔ اگر ہم اس اختلاف کو دور کرنا چاہتے ہیں، بغض کو مٹانا چاہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، جس سنت کا تقاضا یہ ہے تاکہ ہم اور آپ محبت کے ساتھ نماز ادا کر سکیں۔ بلکہ اس سے بھی اہم خطرناکی یہ ہے کہ جو مسلمان صفوں کا خیال نہیں کرتا اور صفوں میں خالی جگہ کو یوں ہی چھوڑ دیتا ہے اور اسے ہلکے میں لے لیتا ہے، یہ انداز اتنا بھیانک اور خطرناک ہے کہ پھر شیطان انسان کی صفوں کے درمیان آ جاتا ہے، مختلف قسم کے وسوسے ڈالتا ہے۔ انسان 4 رکعت پڑھ لیتا ہے، 3 رکعت ادا کر لیتا ہے، اسے احساس تک نہیں ہوتا کہ میں نے پہلی رکعت میں کیا پڑھا ہے، دوسری رکعت میں کیا پڑھا ہے، صرف وسوسے اور خیالات آتے رہتے ہیں۔ یہ صف بندی سنت کے مطابق نہ لگانے کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے وَصُدُّوا الْخَلَلَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ فِي مَا بَيْنَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْحَذَرِ۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ صفوں میں جو خالی جگہ ہے اس خلل کو پورا کر دو، اس خالی جگہ کو بھر دو۔ اگر خالی جگہ پر نہ کریں گے اور صف میں خالی جگہ باقی رہ گئی تو شیطان داخل ہو جاتا ہے بھیڑ کے ایک بچے کی شکل میں، گویا جس طریقے سے چھوٹا بچہ داخل ہوتا ہے اسی طریقے سے شیطان داخل ہو جاتا ہے، پھر مختلف قسم کے وسوسے ڈالتا ہے۔ انسان اللہ کی عبادت کے لیے مسجدوں میں حاضری دیتا ہے، لیکن لے کر کیا جاتا ہے؟ کوئی نیکی اس کے پالے میں نہیں آتی ہے، اس لیے کہ پوری نماز اس نے وسوسے اور خیالات کے نظر کر دیا ہے۔ اس لیے اگر ہم خیالات سے بچنا چاہتے ہیں، شیطان سے بچنا چاہتے ہیں، تو ہمیشہ صف بندی کا خیال کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق صفوں کو درست کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ سنت کا طریقہ کیا ہے، صف بندی کا طریقہ کار کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کرنے کے لیے صحابہ کرام کو کیا تعلیم دی تھی کہ صف بندی کس طریقے سے ہونی چاہیے، نماز میں صف بندی کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کار صحابہ کرام کو سمجھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربهم عز وجل۔ صحابہ کرام سے کہتے ہیں کیا تم فرشتوں کی صفوں کی طرح اپنی صفوں کو صحیح نہیں کرتے ہو؟ صحابہ کرام فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، سوال کر لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے اپنی صفوں کو درست کس طریقے سے کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خصوصیتوں کا تذکرہ فرمایا، 2 چیزوں کا ذکر فرمایا کہ فرشتے اپنی صفوں کی درستگی میں 2 چیزوں کا اہم خیال کیا کرتے ہیں۔ یتمون الصفوف المقدمہ کہ فرشتے پہلی صف کو مکمل کرتے ہیں، دوسری کی شروعات پہلی صف کے مکمل ہونے کے بعد کرتے ہیں، تیسری کی شروعات دوسری مکمل ہونے کے بعد کرتے ہیں۔ اس طریقے سے ترتیب کے ساتھ فرشتے اپنی صفوں کو اللہ رب العالمین کے یہاں درست کرتے ہیں۔ تو پہلی چیز صفوں کی درستگی میں یہ ہے کہ پہلی صف کو مکمل کیا جائے، پہلی صف مکمل ہونے کے بعد ہی دوسری کی شروعات کی جائے۔ اس لیے کہ اگر ایسا عمل آپ کریں گے
اس کے خلاف کہ پہلے آ کر پیچھے بیٹھ جانا، پیچھے چلے جانا اور پہلی صف کو درست نہ کرنا، یہ عمل کتنا بھیانک ہے، کتنا خطرناک ہے، اس کا نتیجہ آپ سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیکھا کہ صحابہ کرام صفوں کی درستگی میں آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال قوم یتأخرون حتی یؤخرهم اللہ، یہ ایک قوم ہمیشہ صفوں کی درستگی میں پیچھے ہوتی رہے گی، پیچھے ہوتی رہے گی، حتی یؤخرهم اللہ، یہاں کہ اللہ رب العالمین نیکی کے ہر کام میں ایسے لوگوں کو پیچھے کر دے گا۔ آج اللہ کی رحمت سے، آج اللہ رب العالمین کے خیر کے کاموں سے اگر مسلمان دور ہوتے جا رہے ہیں تو اس دوری کا ایک بڑی وجہ یہ ہے، اس دوری کی بڑی وجہ یہی ہے کہ اکثر مسلمان صف بندی کا خیال نہیں کرتے ہیں اور سنت کے مطابق صفوں کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں۔ سنت یہ ہے کہ پہلی صفوں کو مکمل کیا جائے، بعد میں آنے والے بعد کی صفوں کو مکمل کریں گے، یہ سنت ہے، اور اس کے خلاف عمل کرنے والا اس کے لیے وعید یہ ہے کہ اللہ رب العالمین خیر کے ہر کام سے اسے پیچھے کر دیتا ہے۔ جو انسان ہمیشہ صفوں میں پیچھے رہتے ہیں، نمازوں کی ادائیگی میں پیچھے رہتے ہیں، انہیں اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ کام کتنا خطرناک ہے کہ اللہ رب العالمین کی یہ سزا ہے حتی یؤخرهم اللہ، کہ اللہ انہیں دنیا کے ہر کام میں، خیر کے ہر کام میں، رحمت کے ہر کام میں اللہ انہیں پیچھے کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر زندگی میں پیچھے ہیں، آگے آنا چاہتے ہیں تو مسجدوں میں آگے صفوں کو پورے کرنے والے بن جائیں۔ تو فرشتے جو صفبندی کیا کرتے ہیں ان کی پہلی خاصیت یہ ہے کہ وہ پہلے اگلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں، اس کے بعد والی صفوں کی شروعات کرتے ہیں۔ اور دوسری اہم خوبی اور صفت یہ ہے وَيَتَرَاصُونَ فِي الصَّفِّ، صف میں بالکل اس طریقے سے کھڑے ہو جاتے ہیں جس طریقے سے شیشہ پلا ہوئی دیوار ایک دوسرے سے مل کر کے ہوتی ہے، اس طریقے سے فرشتے اپنی صفوں کو درست کرتے ہیں۔ یعنی صرف ہمارے یہاں جو چٹکلی یعنی چھوٹی انگلی کو ملانا ہے یہ کوئی سنت نہیں ہے، سنت یہ ہے کہ صحیح طریقے سے قدم ملائے جائے اور صحیح طریقے سے آپ کے کندھے مل جائیں۔ صحابہ کرام کس طریقے سے عمل کیا کرتے تھے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ صفوں کو درست کر لیں، صفوں کو صحیح کر لیں، تو ہماری صفیں اس طریقے سے صف بندی ہو جاتی تھی گویا ہمارے قدم ایک دوسرے سے مل جایا کرتے تھے اور گھٹنے قریب ہو جاتے تھے، ٹخنے قریب ہو جاتے تھے، کندھے بالکل قریب ہو جایا کرتے تھے۔ آج اس طرح کی صف بندی ہمارے یہاں کہاں پائی جاتی ہے؟ تو یہ صف بندی کا صحیح طریقہ ہے جو سنت سے ثابت ہے، اس کے علاوہ صف بندی جو ہم کر رہے ہیں یہ سنت کے خلاف ورزی ہے۔ کوئی اپنے مسلک کی آڑ میں دور کھڑا ہو تو ہم انہیں تانے دیتے ہیں کہ یہ کون سی صف بندی ہے، یہ سنت کا طریقہ نہیں ہے، لیکن یہ بھی سنت نہیں ہے جو آج ہماری مسجدوں میں پایا جاتا ہے کہ ہم صف بندی کرتے ہوئے صرف چھوٹی والی انگلی کا اشارہ کر دیتے ہیں اور اسے ملانا ہی کافی سمجھتے ہیں۔ صف بندی کے تعلق سے جو فرشتے صف بندی کیا کرتے ہیں اس تعلق سے ایک اہم بات ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ وہ اہم بات یہ ہے آج ہماری اکثر مسجدوں میں جو خلل پایا جاتا ہے کہ 2 یا 3 صفوں کے بعد کئی ایسے بھائی جو معذور نہیں ہیں، جن کے پاس کوئی عذر شرعی نہیں ہے، وہ نیچے جان بوجھ کر کے نمازیں ادا کرتے ہیں، اوپر صف بندی کے ساتھ نماز ادا کی جا رہی ہے۔ اور یاد رکھیں جو صفوں کو کاٹتا ہے اللہ اسے کاٹ دیتا ہے، اور صف بندی کو کاٹنے والے کی سزائیں کتنی بھیانک اور خطرناک ہے، اور صف بندی کرنے کا ثواب کتنا عظیم ہے، لیکن چند قدم ہم اوپر نہیں آتے، گھر سے، گودام سے، باڑوں سے اللہ کے گھروں میں آ جاتے ہیں، لیکن آنے کے بعد نیچے ہی صف بندی کا اہتمام کر کے نماز ادا کر لیتے ہیں۔ ذرا غور کریں کہ جو قدم صف بندی کو درست کرنے کے لیے، صفوں کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھائے جاتے ہیں، اتنی فضیلت والے ہیں، اعظم اجرا کہ سب سے زیادہ اجر و ثواب والے ہیں، اور ہم اور آپ اجر و ثواب کے بجائے نیچے ہی نماز کو ادا کر لیتے ہیں۔ انہیں غور کرنا چاہیے کہ وہ صف بندی سے بالکل الگ کھڑے ہو کر نماز کی ادائیگی کر رہے ہیں جو خلاف سنت کام ہے۔ سلف صالحین کا عمل کیا تھا؟
سب بندی کے تعلق سے ایک دو باتیں ذکر کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ امام کے قریب کون سب بندی کا اہتمام کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے ثبوت ملتا ہے کہ امام کے پیچھے اور امام کے قریب خاص طور سے ایسے لوگ قریب ہونے چاہیے جو عقل والے ہیں، دانش مندی والے ہیں، اور جو نماز کے طریقے سے واقف ہیں، جو سنت کا اہتمام کرنے والے ہیں کہ اگر امام بھول جاتا ہے تو اسے صحیح طریقے سے لقمہ دیا جا سکے، اور اگر امام کو کوئی عارضہ لاحق ہو جاتا ہے، کوئی ایسی پریشانی آ جاتی ہے کہ امام درمیان میں چھوڑ کر نماز چھوڑ کر جانے والا ہے کسی پریشانی کی وجہ سے، تو اس کے بعد پیچھے رہنے والا اتنا اہتمام کر سکے کہ وہ آگے بڑھ کر مصلیان کی نماز کی ادائیگی کروا سکے، مکمل نماز کروا سکے۔ آج اکثر و بیشتر جو جانکار ہیں، جو اہل علم ہیں، یا جو نمازوں کا اہتمام کرنے والے دائیں بائیں آگے پیچھے کھڑے رہتے ہیں اور امام کے پیچھے والی جگہ کو یوں ہی خالی چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر ایسے لوگ آگے آ جاتے ہیں جنہیں اللہ توفیق دیتا ہے لیکن وہ نماز کا صحیح طریقہ نہیں جانتے۔ کئی مرتبہ امام بھول جاتا ہے لقمہ دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے، وہ امام کے پیچھے تو ہے لیکن وہ جانتے نہیں ہیں کہ لقمہ دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے، کیسے امام کے بھول جانے پر کیا کہنا چاہیے۔ اکثر و بیشتر مسجدوں میں جب امام بھول جاتا ہے تو پیچھے والے یہ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ الگ الگ حرکتیں کرتے ہیں، جبکہ صحیح سنت یہ ہے کہ اسے یاد دلانے کے لیے سبحان اللہ کہا جائے، لیکن نہ جاننے کا نتیجہ ہے کہ اس طرح کی باتیں سامنے آ جاتی ہیں، اس لیے کہ جاننے والے اکثر و بیشتر ان کے یہاں ثواب بہت زیادہ ہے۔ جو جتنا زیادہ جان لیتا ہے ان کے یہاں اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے، پہلے ہی سے بھرا ہوا ہے کہ انہیں نیکیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ پہلے آ کر کے جان بوجھ کر کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد رکھے، اللہ پھر ایسے لوگوں کو ہمیشہ پیچھے ہی کر دیتا ہے۔ سلف صالحین سب بندی کا کس طریقے سے اہتمام کیا کرتے تھے، جو ہماری جماعت کی خاصیت تھی کہ ہماری جماعت پہلے اس طریقے سے پہچانی جاتی تھی کہ جہاں بھی جائیں گے سب بندی کا مکمل خیال کیا کرتے ہیں، لیکن آج ہمارے یہاں سب بندی ویسی نہیں ہے جو سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ سب بندی کا اہتمام کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، سلف صالحین کا معمول تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب امام بنتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اقامت کے بعد یا اقامت سے پہلے سب بندی کروایا کرتے تھے، یہاں تک کہ کبھی کبھار آپ صفوں کے درمیان داخل ہو جاتے تھے اور کسی کا سینہ آگے بڑھ رہا ہے آپ سینے کو پیچھے کر دیتے تھے، کسی کا قدم پیچھے ہے آپ قدم کو چھو کر کے اسے آگے کر دیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے خلفائے راشدین کے یہاں خاص طور سے حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کے یہاں یہ اہتمام تھا۔ حضرت عمر فاروق نے چند لوگوں کو مقرر کر دیا تھا کہ پہلے وہ صفوں کو درست کروائیں، وہ صفوں کے درمیان داخل ہوتے اور صفوں کو درست کروانے کے بعد جو حضرت عمر فاروق کو یہ کہہ دیتے کہ صفیں بالکل سنت کے مطابق درست ہو چکی ہے، اسی کے بعد امام اللہ اکبر کہا کرتا تھا، اس کے بعد حضرت عمر فاروق نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اگر اس طریقے سے آج کیا جائے تو ہماری اکثریت آگ ببولہ ہو جاتے ہیں، لڑائی اور جھگڑے پر اتر جاتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ آپ کی سنت ہے کہ آپ نے فرمایا صفوں کی درستگی کے تعلق سے نرم بن جائے، یعنی اگر کوئی آپ کا بھائی اپنے سے قریب کر رہا ہے، سنت کے مطابق صفوں کو صحیح کرنا چاہتا ہے تو آپ نرم بن کر سنت کے مطابق اپنی صفوں کو درست کر لیں اور قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہو جائیں۔ اور صفوں کی درستگی اسی شکل میں ہو سکتی ہے کہ آپ نہ زیادہ پیر پھیلائیں اور نہ زیادہ پیروں کو کم کر لیں۔ اکثر و بیشتر دو غلطیاں یہی پائی جاتی ہیں کہ یا تو پیروں کو پھیلا لیتے ہیں یا پیروں کو بالکل سمیٹ لیتے ہیں۔ اس طریقے سے کبھی بھی سنت کے مطابق سب بندی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ آپ کے جتنے کندھے ہیں اس کے برابر آپ اپنے قدموں کو پھیلائیں اور قدم کا سب سے آخری جو حصہ ہے
ایڑی والا حصہ اگر وہاں سے آپ ملائیں گے تو انشاءاللہ سب بندی صحیح طریقے سے ممکن ہو سکتی ہے. اور اگر اپنی جانب سے طریقے گھڑیں گے تو کبھی بھی نبی کی سنت کے مطابق سب بندی نہیں ہو سکتی ہے. ضرورت ہے اس اہم کام کو جاننے کے بعد ہم اہتمام کریں گے آگے آنے کی، آگے رہنے کی اور صفوں کی درستگی کی. اس لیے کہ اگر اس سنت کو ہم نے حقیق جان لیا، اگر اس سنت کو ہم نے یوں ہی چھوڑ دیا کہ یہ کون سی سنت ہے، یا مسلک کی آڑ کی وجہ سے کہ ہمارے مسلک میں یہ نہیں پایا جاتا یا ہمارے اماموں کی کتاب میں یہ نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں امام الانبیاء کا یہ فرمان ہے، ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے محمد رسول اللہ، اس کی عظیم سنت میں نے آپ کے سامنے رکھی اس امید کے ساتھ کہ ہم اپنے اصلاح کی کوشش کریں گے تاکہ اس سنت کی وجہ سے جو فائدے حاصل ہونے والے ہیں دنیا اور آخرت میں ہمیں وہ فائدے حاصل ہو سکے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اس عظیم سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. چند اہم مسائل صفوں کے تعلق سے میں ذکر کروں گا. پہلا اہم بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اگر دو شخص نماز پڑھے، دو شخص جب نماز پڑھے، ایک امام ہوگا اور ایک مقتدی ہوگا، تو مقتدی جو ہوگا وہ امام کے داہنی جانب کھڑا ہوگا. یہ سب بندی کا سنت طریقہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات میں نماز پڑھ رہے تھے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی عبداللہ ابن عباس جو آپ کے قریب تھے، آپ نے انہیں اپنے دائیں جانب کر لیا. گویا سنت کا طریقہ یہی ہے کہ مقتدی امام کے دائیں جانب ہوگا اگر دو ہی آدمی نماز پڑھ رہے ہیں. اسی طریقے سے بعض مسجدوں میں آج یہ چیز پائی جا رہی ہے اور ان چیزوں میں خاص طور سے اتنی سختی پائی جاتی ہے کہ جو ان کی سوچ کے مطابق نماز نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں. بار بار لڑتے اور جھگڑتے ہیں. اس طرح کے سوالات آتے رہتے ہیں کہ سب کے مکمل ہونے کے بعد اگر کوئی جگہ خالی نہیں ہے، بعد میں آنے والا کیا اکیلے نماز پڑھ سکتا ہے؟ اکثر اہل علم یہ کہتے ہیں، جمہور کا موقف بھی یہی ہے کہ بعد میں آنے والا آتا ہے، اکیلا ہے، پہلی صف دوسری صف میں کہیں بھی جگہ خالی نہیں ہے، تو اللہ سے امید ہے کہ اس کی نماز مکمل ہو جائے گی. جس روایت میں کہا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جا کر کے دوبارہ نماز پڑھے، صحابہ کرام اور سلف صالحین کے اقوال سے ملتا ہے جو شارحین ہیں، شرح لکھنے والے، کہ اس میں سب میں کچھ جگہ خالی ہونے کے باوجود اس نے بغیر کسی اہتمام کے پیچھے آ کر نماز پڑھ لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نماز دہرانے کا حکم دیا. اور جن روایتوں میں وہ ذکر پہلے ہمارے یہاں معروف تھا کہ پہلی صف سے یا دوسری صف سے کھینچ کر کے اپنے ساتھ ملا لے، وہ جتنی روایتیں ہیں سب کی سب ضعیف ہے، یعنی ان روایتوں پر عمل نہیں کیا جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص صف میں جگہ ہونے کے باوجود پیچھے اکیلے کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیتا ہے تو تمام اہل علم کہتے ہیں کہ اس کی نماز باطل ہے، اسے نماز دہرانی ہوگی. صفوں کی درستگی کے تعلق سے اہم مسئلہ کئی مسجدوں میں آتا ہے، ستونوں کے درمیان صف بندی کا اہتمام کرنا. یہ بھی خلاف سنت ہے. اگر مسجد میں جگہ ہے، وسعت ہے، تو کبھی بھی ستونوں کے درمیان صف بندی نہ لگائی جائے. اس طریقے سے صف کٹ جاتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں تھا. صحابہ کرام اس طریقے سے صف لگانے سے منع کیا کرتے تھے. ہاں اگر مسجد بھر جائے اور کوئی گنجائش نہیں ہے تب اہل علم امام مالک رحمہ اللہ اور دیگر محققین نے اس کی اجازت دی ہے کہ یہاں انسان کی مجبوری ہے. آخری بات عورتوں کے تعلق سے کہ اگر عورتیں گھر میں نماز پڑھے یا کہیں بھی وہ نماز ادا کرے، 4 5 یا جتنی ہیں جو امامت کے ساتھ یعنی جماعت کے ساتھ نماز وہ ادا کر رہی ہے، تو عورتیں مردوں کی طرح آگے کھڑی نہیں ہوگی، بلکہ دوران نماز جو امام ہوگی، جو عورت نماز پڑھائے گی، وہ پہلی صف کے درمیان ہی کھڑی ہو کر نہ کچھ آگے نہ پیچھے، بلکہ پہلی صف کے درمیان ہی کھڑے ہو کر وہ نماز کو ادا کروائے گی. یہی مسنون طریقے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین سے ثابت ہے. ضرورت ہے ہم اور آپ اسلام کے
سنتوں کو پہچانیں، اسلام کے طریقوں کو جانیں، اور اس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کی ہر سنت پر عمل کیا جائے، اور اگر سنتیں ہمیں بھاری لگنے لگ جائے، بوجھل لگنے لگ جائے، کوئی آپ سے کہے کہ صفحے درست کر لے اور اس کے بعد وہ صفحے درست نہ کرے، سنت پر عمل نہ کرے، تو یہ ایمان کے خطرے کی گھنٹی ہے کہ کون سی محبت ہے جو نبی کے کلام کے بعد بھی محبت جاگتی نہیں اور عمل آپ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو زیادہ سے زیادہ سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، آج تک جو غلطیاں سرزد ہوئی تھی اور ہم سب کو سنت کے مطابق سب بندی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب